ابھی میں نے اخبار شروع ہی کیا تھا اور ایک میں نے خبر چھاپی تھی کہ بھٹو زندہ، یہ 79 کی بات ہے، تو ہلچل سی مچ گئی، مجھے جو ہے نا وہاں سے بھاگنا پڑا، تو میں انہی دنوں سعودی عرب چلا آیا۔ تو میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی، مجھے بینک میں جاب مل گئی، تقریباً کچھ ہی عرصہ جاب کی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، 7-8 مہینے، تو میرا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ میری اسپائنل کارڈ جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوگی اور میں 90% معذور ہو گیا۔ گاڑی کا ہارن بجایا تو کچھ لوگ میری مدد کو آئے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے گھسیٹ کے گاڑی میں سے نکالا۔ اب میں جو ہی چلنے لگا ہوں تو تھوڑا سا چند قدم چلا ہوں تو گر گیا۔ یہ ڈاکٹروں کی بلنڈر مسٹیک تھی کہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو تم جیسے پیشنٹ کو میں گولی مار دوں۔ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم تو ایزی لے رہے ہو، لیکن میں نے اپنے اندر ٹھانی کہ جو یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو غلط ثابت کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مہمان ہیں امجد صدیقی صاحب۔ ہم نے ان سے انٹرویو کا ٹائم لیا تھا اور ان کے گھر ہم نے جانا تھا، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ہماری دوستی اور رابطہ کیسے ہوا؟ اس کتاب کے ذریعے ہوا۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب نے ان کی یہ کتاب ہمیں دی تھی، اس پر ہم نے تبصرہ کیا اور اس پر ہم نے 2-3 مزید ویلاگ بھی بنائے تھے۔ اسی میں سے کتاب کو دیکھتے ہوئے اسی میں سے لے کے اس کتاب کا نام ہے درد کا سفر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کا آدھا نام ہے، اس کتاب کا نام ہونا چاہیے تھا درد کا سفر اور مایوسیوں کا خاتمہ، کیونکہ جس بندے نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے وہ اگر مایوس تھا تو مایوسیوں سے نکل آیا، اس نے زندگی کو دوبارہ سے جینے کا فیصلہ کیا صرف اور صرف یہ کتاب پڑھ کے۔ تو امجد صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا سرگودے سے سعودی عرب کا سفر کیسے ہوا، اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امجد صدیقی صاحب صحافی ابن صحافی ہیں، ان کے والد صاحب بھی صحافی تھے۔ امجد صدیقی صاحب کالم نگار بھی ہیں اور اب تو یہ رائٹر بھی ہو گئے ہیں، بہت بڑا بزنس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو کبھی بھی آڑے نہیں آنے دیا، بلکہ انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنایا ہے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑی، میں دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں، سرگودے والوں کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی زبردست قسم کی مثال بنایا ہے۔ آج ان کو ملینز لوگ جانتے ہیں دنیا بھر میں۔ تو آتے ہیں امجد صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیسے، کہاں سے سفر ہوا، کرتے کرتے پھر ان کو پاکستان سے کیوں باہر جانا پڑا، سعودی عرب کیوں جانا پڑا، اور وہاں پہ ان کو جس طرح سے حادثہ پیش آیا اس کے ان کی زندگی پر کیا اثرات ہوئے۔ جناب صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اور میرا تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے، سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے پھلروان۔ تو شروع ہی سے ایکچولی میرے والد صاحب جو ہے ایک صحافی تھے، تو جب میں نے ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے جو بات تھی، والدین کہتے تھے کہ بھائی جب آپ اسکول سے فارغ ہو تو سیدھا دکان پہ آ جاؤ۔ ہمارا کپڑے کا کاروبار تھا تو میں ان کے پاس چلا جاتا۔ میرے والد صاحب صحافی بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ اخباروں کی ایجنسی بھی تھی، وہاں پر ہر طرح کے اخبارات، میگزین، سب کچھ پڑھنے کو ملتا تھا۔ تو ہمیں وہ وہاں پہ جو ہے نا ایک انسان کی بیزی لائف شروع ہو جاتی، تو مجھے بھی ہر طرح کے اخبارات وغیرہ پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ہی والد صاحب نے مجھے ایک ڈیوٹی لگائی، کیونکہ وہ کئی اخباروں کے نمائندے تھے، تو وہ جو بھی خبر انہوں نے بھیجنی ہوتی تھی وہ سب کو بھیجتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے کہ وہ لکھ کے مجھے دے دیتے تھے، میں پھر اس کی کاربن کاپیاں کرتا تھا، کیونکہ اس وقت کاربن کا دور تھا، تاکہ سب کو ایک ہی دفعہ وہ خبر کو بھیجا جا سکے۔ بہرحال مجھے بھی شوق پیدا ہوا، میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھی، آپ اور آپ کے بچے، اور اسی دوران میں نے بھی اخباروں میں کالم لکھنے شروع کر دیے۔ بلکہ والد صاحب جب کو سعودی عرب گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو پیچھے مجھے موقع مل گیا
تو میں نے کہا میں کیوں نہ جو ہے نا ان کی جگہ پہ نا لکھنا شروع کر دوں. الحمدللہ میں نے لکھنا شروع کیا. تو سرگودا میں جو میرے ایک استاد تھے وہ مشرق کے نمائندہ تھے، نمائندہ خصوصی، تو لاہور میں انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ریاض بٹالوی صاحب سے. تو ریاض بٹالوی صاحب ماشاءاللہ آپ کو پتا تھا ایک نام تھا مشرق کے اندر. انہوں نے میری بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ رہنمائی کی. جو سرگودا میں جعفری صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو ریکمینڈ کیا کہ یہ بندہ بڑا ماشاءاللہ ذہین ہے اور یہ بچہ جو ہے اس کو نا آپ ضرور موقع دیں. تو الحمدللہ میں نے جنگ میں، مشرق میں، انواع وقت میں، امروز میں، آفاق میں کوئی ایسا اخبار نہیں تھا جس کے اندر میں لکھتا نہیں تھا، اور کوئی ایسا سنڈے نہیں ہوتا تھا کہ میرا الحمدللہ ایڈیشن نہیں چھپتا تھا. میرا سب سے جو بڑا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ علاقے کے مسائل جو ہیں، اچھا یہ بھی میں نہیں سوچتا تھا کہ ضرور میرے علاقے کے مسائل ہوں، کہیں کے بھی اگر علاقے کے مسائل ہیں تو میرا یہ سب سے پہلی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو اجاگر کروں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. تو اس لحاظ سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے. پھر میں اسپیشلی جا کر ان کے ساتھ جا کر جو چھوٹے گاؤں ہوتے تھے یا چھوٹے شہر ہوتے تھے وہاں پر زیادہ وہاں کی خبریں جو ہے نا وہ میں الحمدللہ ان اخباروں میں شائع کرواتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، بڑی الحمدللہ اس دور میں شہرت دی. میں نے جو پہلے کتاب لکھی آپ اور آپ کے بچے لکھی، اس کے کچھ عرصے ہی بعد میں نے ایک دوسری کتاب لکھی، وہ تھی جنم جنم کی پیاس. اسی دوران مجھے شوق چڑھا، میں نے ایک اپنا اخبار نکالنا شروع کر دیا. اگرچہ ڈکلیریشن میرا نہیں تھا لیکن میں نے بہرحال اس کو نکالنا شروع کیا ضرب مجاہد کے نام سے. اور ضرب مجاہد میں جو ہے نا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے اخبار شروع ہی کیا تھا اور ایک میں نے خبر چھاپی تھی کہ بھٹو زندہ، یہ 79 کی بات ہے. وہ جب 79 میں یہ خبر چھپی بھٹو زندہ ہے اور ہیڈ لائن تھی تو ہلچل سی مچ گئی. تو یقیناً مجھے جو ہے نا وہاں سے بھاگنا پڑا. تو میں انہی دنوں سعودی عرب چلا آیا. سعودی عرب آ کر میں نے، کیونکہ میں پہلے ہی اکاؤنٹس میں تھا تو میں نے جاب ڈھونڈنا شروع کی. مجھے بینک میں جاب مل گئی. جاب ملنے کے بعد میں نے جو ہے تقریباً کچھ ہی عرصہ جاب کی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میں نے بینک کو جوائن کر لیا تو زندگی جو ہے وہ دوبارہ آ گئی اپنی لائن پہ. لیکن تقریباً تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، 7-8 مہینے، تو میرا پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اس ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا کہ میری اسپائنل کارڈ جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہوگی اور میں 90% معذور ہو گیا. اچھا، دونوں ایکسیڈنٹ جو ہوئے خود ہی آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے؟ جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں دونوں پہ میں خود ہی پہلا جو ایکسیڈنٹ تھا وہ میں ڈرائیونگ نہیں کر رہا تھا بلکہ میں روڈ کراس کر رہا تھا، ایک گاڑی نے مجھے ٹکر ماری تھی. اچھا جی، جس سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. دوسرا جو ہے وہ میں خود ڈرائیونگ کر رہا تھا. لیکن الحمدللہ آپ یقین کریں کہ میں 8 مہینے میں ٹانگ آپ کی درست ہوگی؟ الحمدللہ. لیکن میں بڑی ہوش میں تھا. مجھے یہ تھا کہ تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد یا قریباً جا کر میں نے کھانا کھانا ہے. میں بالکل ہوش میں تھا لیکن اچانک گاڑی میں سے آواز آئی اور میری گاڑی کا ٹائر بسٹ ہوا اور میری گاڑی نے وہ کلب بازیاں شروع کر دی. اچھا، اس دوران جو سب سے بڑی چیز میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایڈ کروں وہ تھی مس ہینڈلنگ. میں نے گاڑی کا ہارن بجایا تو کچھ لوگ میری مدد کو آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے گھسیٹ کے گاڑی میں سے نکالا. حالانکہ ان کی یہ نیک نیت تھی. نہ نیک نیت ہی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. جی، کوئی مجھے زخم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، میں بالکل آلموسٹ صحیح تھا. مجھے انہیں اٹھایا تو وہاں پہ ایک پک اپ ہوتی ہے جسے آج کل ڈالا کہتے ہیں، مجھے اس میں ڈالا اور جا کے قریبی جو ہاسپٹل تھا، قریبی ہاسپٹل کیا، وہ جہاں پہ میں کام کرتا تھا وہاں پہ سارا دن اس ہاسپٹل کا اسٹاف جو ہے میرے پاس آتا رہتا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے پہنچایا. جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے کہا ہیں یہ تو امجد صدیقی ہے. بہرحال انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو اگلے دن آئیں گے. اگلے دن ڈاکٹر آئے تو میں نے انہیں، اچھا میں ان دنوں بینک میں، ہماری نئی برانچ کھلی تھی، بینک کی ذمہ داریاں میرے پاس تھی، چابیاں بھی میرے پاس تھی. میں نے انہیں کہا یار آپ ایسا کرو تھوڑی دیر کے مجھے بینک جانے دو. تو میں بینک سے واپس آ کے دوبارہ
اپنا ٹریٹمنٹ کروا لوں گا. وہ کہتے ہیں نہیں جب تک ڈاکٹر نہیں آئیں گے آپ نہیں جا سکتے. تو میرے پاس کیونکہ بینک کی چابیاں تھیں تو میں نے کہا پھر یہ ایسا کرو کہ کسی طریقے آپ کی چابیاں بھیجیں. سارے بینک کی نہیں تھی، وہ ایک ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کی چابیاں میرے تھے. بہرحال وہ چابیاں ان کو میں نے بینک میں بھجوائی. اس کے بعد ڈاکٹر آ گئے. ڈاکٹروں نے مجھے کہا اپنے پاؤں ہلاؤ. میں نے پاؤں ہلاؤ. اس کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ اٹھ کے نا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا نا چل کے دکھاؤ. اب میں جو ہی چلنے لگا ہوں تو تھوڑا سا چند قدم چلا ہوں تو گر گیا. اچھا. یہ ڈاکٹروں کی بلنڈر مسٹیک تھی کہ مجھے نہیں چلنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ اس کے ایکس رے دیکھیں اس کو مسئلہ کیا ہوا تھا. ہوا کیا تھا کہ میری اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. یعنی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میری کمر جو ہے وہ گیئر کے اوپر لگی. گیئر کے لگنے سے وہ پچک گئی اور جو ہی میں اٹھا تو اس نے اس کو توڑ دیا. ڈپریشن جو تھا اس نے اس کو توڑ دیا. اس سے یہ ہوا کہ پورا میرا نروس سسٹم وہ بریک ہو گیا. تو اس کے بعد جب میں گر گیا تو انہوں نے ایکس رے دیکھے تو کہتے ہیں یار یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے. بہرحال اسی دوران پھر ڈاکٹرز وغیرہ آتے رہے. پھر مجھے ریاض ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیا گیا. تو وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ جو تمہاری پوزیشن ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ تقریباً زندگی بھر کے لیے جو ہے نا وہ معذور ہو چکے ہیں. تو بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو تم جیسے پیشنٹ کو میں گولی مار دوں. کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہیں تو ایزی لے رہے ہو. تو بہرحال میں نے انہیں کہا کہ یہ کیوں کہا اس نے گولی مار؟ لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن مجھے غصہ بہت آیا کہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن میں نے اپنے اندر ٹھانی کہ جو یہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو غلط ثابت کرنا. بہرحال کینیڈا سے ڈاکٹر آیا، اس نے میرا آپریشن کیا. آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے تو ڈاکٹر نے مجھے جواب دیا کہ مسٹر صدیقی آنیسٹلی تمہیں ساری زندگی ویل چیئر پہ گزارنی پڑے گی. تو کیونکہ تمہاری جو ہے نا نروس سسٹم وہ تقریباً 95% جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. کوئی بھی نرو جو ہے نا وہ نہیں بچی ہے. ہاں البتہ اگر جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ لیٹ جاتے، آپ کی ہڈی جو ہے وہ جڑ جاتی تو پھر یہ آپ کی پاسبلٹی تھی کہ آپ بالکل نارمل ہو سکتے تھے. کیونکہ آپ کا جو حرام مغز ہوتا ہے وہ جسے آپ کو کہتے ہیں نروس سسٹم وہ بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے. تو لہذا اب اس میں پاسبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم نے جو کرنا تھا تقریباً 9.5 گھنٹے آپریشن جاری رہا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کسی پیراپلیجک کوئی ہو جاتا ہے یا کوادراپلیجک تو اس کو زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موومنٹ نہیں ہوتی. اب جسم کی موومنٹ اگر ہاتھ کو بھی کسی جگہ رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کے اندر جان نہیں ہے. اور جب وہ جان اس کے اندر نہیں رہتی تو پھر وہ زخم بنتے ہیں تو اس کے بعد اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. خیر وہ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اگر 2 مہینے کے بعد 8 ہفتے میں اگر آپ کی سنسیشن آ گئی تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز امید نہیں ہے. تو میں تو پہلے انتظار کرتا رہا کہ بھائی میرے تو پاؤں بھی ہلتے تھے تو یہ تھے وہ تھے. اس نے کہا وہ ہلتے تھے اب نہیں ہیں. لیکن ہوتا یہ تھا کہ مجھے درد بہت ہوتی تھی ٹانگوں میں، جیسے بجلی کے شاک پڑ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے ہوتے تھے، آج تک ہوتے ہیں مجھے. تو میں انہیں بتاتا جب مجھے وہ پڑھتے تھے تو میں انہیں بڑا خوش ہوتا تھا یار دیکھو میں تو ٹھیک ہوں، یہ تو اس میں تو جان آنی شروع ہو گئی ہے. تو وہ کہتے زیادہ ہوپ نہ رکھو ڈاکٹر، یہ مجھے کہتے تھے. بہرحال وقت گزر گیا، 3 مہینے ہو گئے، 3 مہینے کے بعد 6 ہو گئے. اسی طرح مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں نہ دوبارہ چل نہیں سکوں گا. یہاں پر جو ہے جو سب سے بڑی جو چیز تھی میں نے ایک جو تہیہ کیا ہوا تھا کہ مجھے صحیح ہونا ہے تو مجھے جو چیز بتائی گئی وہ یہی بتائے گی کہ آپ پراپر ریہیبلیٹیشن آپ کو لینی پڑے گی. اور اس کے لیے آپ کی جو ہے نا آپ کی دلچسپی اور آپ کا جو ہے نا اس میں انٹرسٹ لینا اور آپ کی ہمت اور طاقت وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ہمت اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ ریہیبلیٹیشن نہیں لے سکتے.
تو کیونکہ میرے دماغ میں تھا کہ مجھے اپنی آپ کو اس پوزیشن پہ لانا ہے. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یعنی جب سعودی عرب میں آیا تھا تو اس وقت اللہ کا شکر تھا، میری بڑی عزت تھی، رسپیکٹ تھی میڈیا کے حساب سے یا پریس کے حساب سے، کہ پیرنٹس جو تھے وہ فخر سمجھتے تھے کہ یار ہماری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے. مجھے بے انتہا لوگوں نے خود بلا کے بھی کہا، لڑکی کی ماؤں نے بھی مجھے کہا کہ بیٹا، یعنی مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس کی شادی ہماری بیٹی کے ساتھ. اور لیکن میرے گھر والوں نے میری منگنی کہیں اور کر دی. بہرحال منگنی ہونے کی تصویر جو ہے وہ مجھے ہاسپٹل میں ملی تھی اس لڑکی کی، تمہاری اس کے ساتھ منگنی کر دی. جب میں ہاسپٹل میں ہی تھا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو جو مجھے خط انہوں نے لکھا وہ یہ تھا کہ تمہاری نوکری کا کیا بنے گا، تمہاری بینک کی نوکری کا کیا بنے گا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار دیکھو انسان کیا ہے، کہ انسان کی صرف یہی ہے کہ صرف دولت تک رہ چکی ہے، کہ انسان جو ہے نا اب دیکھا یہ تکلیف کے اندر ہے کہ پیچھے بھائی آپ کی صحت کا کیا حال ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، اس کی بجائے آپ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری نوکری کا کیا بنا تھا. بہرحال میں نے اس طرف دھیان ہی نکال دیا کہ میں نے ایک ہی تہیہ کیا کہ مجھے کچھ بن کے دکھانا ہے. تو الحمدللہ 9 مہینے کے بعد اچانک جو ہے نا میں نے ایکچولی ریکویسٹ کی، کنگ نیا آیا تھا، کنگ فہد جو ہے وہ نئے آئے تھے، تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی. ان دنوں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نا لوگوں کو باہر بھیجتے تھے، تو انہیں بتایا بینک میں جاب کرتا ہوں. بہرحال ان کی بڑی مہربانی تھی، ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. انہوں نے مجھے علاج کے لیے لندن بھیج دیا. انہوں نے مجھے بھیجا تھا 1 ہفتہ کے لیے. جب میں وہاں پہ پہنچا، میرے ڈاکٹر سے انٹرویو ہوا تو ڈاکٹر نے کہا یہاں پہ بڑے لوگ آئے ہیں اور ہم نے بڑی محنت کی ہے، لیکن سارے کے سارے جو ہے نا وہ بیکار ہو گئی ہماری محنت، تو بہتر ہے تم بھی واپس چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت مجھے انگلش وغیرہ میں بول سکتا تھا. ان سے بات کی، اس کو بتایا کہ بھائی میری بیک گراؤنڈ یہ ہے وہ ہے، کچھ صحافت کا بتایا، کچھ یہ بتایا کہ بھائی میں تو رائٹر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بینک میں کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ہارڈ ورک کرنی ہے تو پھر پاسبلٹی ہے کہ ہم آپ کی ریہیبلیٹیشن کروائیں، اگر آپ نے نہیں کرنی تو بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم ہی ضائع کریں گے. تو میں نے انہیں یقین دلایا کہ نہیں، کہ آپ کی جو خواہشیں ہیں اور آپ کی امیدیں ہیں اور آپ کی محنت ہے وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی. تو انہوں نے میری بات پہ یقین کیا اور مجھے جو ہے نا انہوں نے پراپر طریقے سے ریہیبلیٹیشن کروائی. انہوں نے مجھے ریہیبلیٹیشن میں اس قابل کر دیا کہ میں چلنے لگا کلیپر لگا کے. یعنی جتنا وہ چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا اللہ کا فضل سے میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے اس کو یہ بھی کرو، اس کے ساتھ یہ بھی کرو، اس کو یہ بھی آپشن دو، اس کو یہ بھی آپشن. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کوشش کی کہ بھائی آپ سعودی عرب نہ جائیں، آپ ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو یہیں پر لندن میں ہی آپ جو ہے نا یہیں پہ آپ رہنا شروع کر دیں. انہوں نے یہاں تک مجھے ٹریننگ دی، یہاں تک مجھے کہا کہ ہم آپ کا سارا انتظام کرتے ہیں، آپ کے لیگل ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ سعودی عرب جاؤ گے تو ہماری ساری محنت ڈسٹرائے ہو جائے گی. لیکن میں نے کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، ماحول دیکھا تھا، کچھ بھی دیکھا تھا، بہرحال پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہے نا میری جو فیملی کی طرف سے بہت بڑی مزاحمت تھی کہ اس ملک میں نہیں رہنا ہے. بہرحال واپس سعودی عرب آ گئے. سعودی عرب آ کے میں نے بینک والا سے دوبارہ فائٹ شروع کی. بینک نے کہا ہم نے تو آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا، آپ تو اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکٹروں کی فیڈ بیک تھی. تو میں نے دیکھا بھی تھا کہ ڈسیبل لوگ تو نارمل آدمی کی طرح کام کرتے ہیں. الحمدللہ جو یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو گئے، وہ میری تقریباً 4 مہینے کی محنت اتنی تھی کہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے مجھے 3 شرطوں پہ نجات دیا. انہوں نے کہا آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی 3 مہینے، اس کے بعد آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی، کوئی میڈیکل نہیں ملے گا، اور آپ کو میڈیکل کی چھٹی بھی نہیں ملے گی، اور اگر آپ نے کسی دن چھٹی کی تو وہ آپ کا لاسٹ ڈے ہوگا. تو میں نے ان کی یہ 3 شرطیں قبول کر لیں، بلکہ میرے ساتھ جو تھے وہ کہتے تو پاگل ہے، تو 1 ہفتہ نہیں گزار سکے گا یہاں پہ. بہرحال الحمدللہ میرا گھر 14 کلومیٹر 14 کلومیٹر دور تھا بینک سے.
میں روزانہ ویل چیئر پر پش کر کے آتا تھا. ان دنوں ٹیکسیاں بھی نہیں تھی, سفر آمد و رفت کے ذرائع بھی اتنے نہیں تھے. تو الحمدللہ میں صبح آتا, جب میں آتا تھا تو بینک مینیجر بعد میں آتا تھا. وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا جو میں ویل چیئر پش کر کے آتا. تو بینک کا مینیجر مجھے دیکھتا, یہ تو میرے سے پہلے آیا ہوا ہوتا. تو کچھ 4 دن کے بعد اس نے مجھے بلایا. ویل چیئر اسی طرح سے پش کر کے جس طرح بھی آپ. یہ تو الیکٹرک ہے نا. اچھا اس وقت نارمل ویل چیئر ہاتھوں سے. اچھا جی ہاتھوں سے, اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں ہاتھوں سے پش کر کے آتا تھا اور وہی میری کامیابی تھی. اگر آج اس پوزیشن پہ ہوں تو مجھے کامیاب بنانے میں اس نارمل ویل چیئر کا بہت بڑا کردار ہے.